الحمدللہ عزوجل آج 27 فروری 2024 16 شعبان المعظم 1445 ہجری الحمدللہ ہم حضور داتا گنج بخش حجویری علیہ رحمہ آپ کے مزار پر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عزوجل جب ہم حضور داتا گنج بخش حجویری علیہ رحمہ آپ کے مزار کے قریب پہنچے تو اسی وقت نماز کا وقت ہو گیا، تو ہم نے سب سے پہلے نماز ادا کی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر 1:30 پر 1:30 بجے جماعت تھی۔ الحمدللہ ہم نے جماعت کے ساتھ سب سے پہلے نماز ادا کی، جو ہم پر فرض کام تھا اس کو الحمدللہ ہم نے ادا کیا، اور اس کے بعد الحمدللہ پھر ہم نے حضور داتا گنج بخش حجویری علیہ رحمہ آپ کی پرانوار ہم نے مزار پر حاضری دی، اور مزار پر حاضری کا طریقہ بھی وہی جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے فرمایا مزار پر حاضری دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دربار سے 4 ہاتھ دور رہ کر اور ان کے لیے بالخصوص سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک کا اہتمام کریں، اور پھر ان کے لیے دعا کریں، ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ تو الحمدللہ اسی طریقے کے مطابق ہی دعا مانگی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق مزارات پر حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل جو جہال اس طرح کی حرکت کر دیتے ہیں ہمارے عوام الناس کے اندر ہی، کہ وہ معاذ اللہ سجدہ کر دیتے ہیں، جھک جاتے ہیں، کہ وہ سجدہ کر دیتے ہیں، بالکل ہی جا کر زمین پر سجدہ کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا حرام ہے، لیکن ان پر شرک کا فتویٰ لگانا یہ بالکل درست نہیں، یہ بہت زیادہ غلط بات ہے۔ اگر انہوں نے یہ کام کیا بے شک حرام کام ہے، علماء اہل سنت بھی بارہا ان کی تربیت کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کرے ہمارے عوام الناس کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے مزارات پر حاضری کس طرح دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزارات پر صحیح معنوں میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اے کاش ہم دعا مانگیں تو بزرگان دین کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ یہ بزرگان دین کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، اور صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حضور کی زیارت کی ہو۔ تو تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ابراہیم جاؤ اور جا کر سامان باندھو سفر کا، اور جا کر میرے عجائبات، میرے قدرت کے نظارے کرو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور آپ نے اپنا سامان باندھا اور آپ سفر کے لیے نکلے، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک ایسی جگہ سے گزرا کہ ایک نوجوان تھا، وہ بکریاں لے کر، چرواہا جو تھا وہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا اور اپنی بکریوں کو لے کر جا رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پیاس لگی، میں نے اس نوجوان سے کہا نوجوان اگر دودھ ہے یا پانی ہے تو مجھے دو، مجھے پیاس لگی۔ اس نوجوان نے کہا حضور آپ پانی پینا چاہتے ہیں یا دودھ پینا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پانی ہی پلا دو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضور میرے ساتھ چلیے، آپ کو ساتھ لے کر گیا۔ ایک چٹان تھی، اس کے اوپر اس نے ایک لکڑی ماری، ایک عصا مارا، اسٹک ماری، جیسی ماری تو اس چٹان سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ جب پانی پیش کیا، پانی پی لیا، تو اس نوجوان نے کہا حضور آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ تو کہا کہ تم نے اتنا عجیب کام کیا، یہ کیسے تمہیں طاقت ملی؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے نوازا؟ اللہ اکبر۔ تو اس نوجوان نے کہا حضور یہ راز کی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مجھے جب سے پتہ چلا ہے کہ اللہ کے ایک نبی ہیں جن کا لقب خلیل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے، تو میں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہر دعا قبول فرما لیتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس شخص نے وسیلے سے دعا مانگی تو اس کی دعا قبول ہو رہی ہے، تو اگر ہم حضور داتا گنج بخش حجویری علیہ رحمہ جو کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اگر ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگیں تو پھر ہماری دعا کیوں نہ قبول ہو؟ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگیں، اور یہ یاد رکھیے گا ہمارا یہ نظریہ ہے سب کو عطا کرنے والا میرا رب ہی ہے۔ ہم سب کو روزی دینے والا، سب کچھ دینے والا، ہماری دعائیں قبول کرنے والا وہ رب عز و جل ہی ہے، لیکن رب عز و جل اپنے بندوں کو آگے عطا فرماتا ہے، پھر آگے بندے تقسیم کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ کی کتاب ہے، اس کے اندر ذکر ہے انا قاسم واللہ یعطی، حضور فرماتے ہیں میں تقسیم کرتا ہوں اور مجھے اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ اکبر، ہمارا بھی یہ نظریہ ہے رب ہی ہے جو ہمیں عطا کرتا ہے، لیکن آگے رب عز و جل نے اپنے محبوب کو یہ انعامات دیے ہیں، اپنے محبوب کو یہ اختیارات دیے ہیں، تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی مختار کل ہیں۔
جس کو جو چاہے عطا کر دے، زمین کو آسماں کر دیں، ثریا کو سرا کر دیں۔ یہ حضور کو اختیارات ملے ہیں، اور پھر حضور کے غلاموں کو بھی ملے ہیں، جس میں حضور داتا گنج بخش حجویری علیہ رحمہ بھی ہیں۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے چاہیں تو اشارے سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اے عاشقان رسول، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مزارات پر حاضری دیں، شریعت کے مطابق دیں، اپنے لوگوں کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگان دین کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے خوب خوب ایصال ثواب کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے بھی نیاز بانٹنی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا نیاز سے پہلے ہم نمازی ہیں، ہم نیازی بعد میں ہیں، اس سے پہلے ہم نمازی ہیں۔ الحمدللہ عاشقان رسول کو انشاءاللہ عزوجل ہم یہ نیاز بھی بانٹیں گے تو اس کی برکتیں انشاءاللہ ہمیں بھی ملیں گی اور ان کو بھی ملیں گی۔ اے کاش جو ہم پر اس طرح کے الٹے اعتراضات کرتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو بہکاتے ہیں، ہمارے سنی عوام کو، بھولے والے لوگوں کو بہکاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ شرک کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ علماء اہل سنت سے تصدیق کریں کہ کیا یہ ایسے ہی ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں علماء اہل سنت کے ساتھ مربوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خوب حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ یہاں سے گئے حضور داتا گنج بخش حجویری علیہ رحمہ کی بارگاہ سے، تو آپ نے کیا کمال کا شعر کہا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقِ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔